جو کونڈے کھا کھا کے, تیجے کھا کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں, اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس کے کسی کا انتقال ہو گیا, تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے, اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے, جمعرات کا کھانا, تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو, اور باپ کو بدنام نہیں کرنا, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا, بدنام نہ, ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں, طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی, شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے, حال خود بھی مولوی تھے وہ, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی, کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا, چلا ہی نہیں جا رہا ان سے, اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ دو بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دیا, کہہ رہے ناک کٹوا دی نا, باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو, تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں, اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے, 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ, کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے, تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی, اور ہمیں کیا کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں, اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا, بولو بھائی پسند, جمعرات کے بھی کھانے, ادھر سے کنڈے کا کھانا آ گیا, ادھر سے پتہ نہیں کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے, پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا, اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں, دبا کے کھا رہے ہیں, کھچڑے پک رہے ہیں, کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا, تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا, اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا, آپ نے ایک اور پیش کر دیا, وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا, وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے, اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا, 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی, نبی کے اکرام کی برکت تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اگلے دن دوبارہ آیا, کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو کلمہ سیکھا ہے, نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ نے پھر اکرام کیا, اسی طرح بھوکا تھا, آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا, پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا, فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں, اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی, اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے, مومن چٹورا, سمجھ رہے ہو نا. چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے, وہ نہیں, پھوڑنے والا نہیں ہوتا, کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے, کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں, حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے بھائی. وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا, یہ میرے نا رشتہ داروں نے.
جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا, جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ, یہ کھانا بہت برکت والا کھانا, اس کو کھانا ضرور ہے, آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں, اصل شعر پتہ ہے کیا ہے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے, وہ کیا ہے یار, اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے, مر گئے, یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے, نبی کی محبت میں نا, یار کے فراق میں, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا, تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی, روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی اسپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ, میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے کرامی جائز نہیں ہے, بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اور بہت سے کم بخت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ بڑھ, جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا, تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے, بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں, 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بدنام ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے, حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا, وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا, ان کی خوراک خود بخود, بھائی ایک دودھ ایک گلاس کافی ہے ہمارے لیے, بس اب دنیا پرستی کیا, اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ, چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ ایک گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا, تو پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھیں یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں, وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان